سے آغاز کرتی ہوں. تحریک انصاف جو یہ عید کے بعد جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم بہت بڑا جو ہے وہ گرینڈ ایک الائنس جو ہے وہ لے کر چلیں گے, احتجاج کے لیے ہم جو ہے وہ چلیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, جس طرح چیزیں چل رہی ہیں, اپنا ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے سارا کچھ جو ابھی ہم جس کا تذکرہ کر چکے ہیں, کیا حکومت کے لیے وہ کوئی مسئلہ کریٹ کر سکیں گے, اینڈ مور سو اپنا حصول جو ہے وہ اس مقصد میں جو ہے وہ کامیاب ہوں گے؟ بہت شکریہ جی. میرا نہیں خیال کہ وہ حکومت کے لیے گرینڈ الائنس بنا کے یا سڑکوں پہ آ کے کوئی مشکل کھڑی کر سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ یہ جو ڈسٹربنس ہے یا جو پولیٹیکل سٹیبلٹی لگتا ہے کہ نہیں ہے, اس میں شاید وہ کام انٹرنیشنل انویسٹرز یا بزنس مین یا لوکل بزنس مین کو تھریٹ فیل ہوتا ہے جب لوگ سٹریٹ پہ آ کے احتجاج کرتے ہیں, اور اس سے نیچرلی روز کے جو معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. میڈیا اس کو دکھاتا ہے, اس سے نیچرلی ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید کوئی ایسے حالات ہیں افراتفری کے, گو کہ گراؤنڈ ریالٹی اس سے مختلف نہیں ہے. اس وقت بھی لوگ پریشان ضرور ہیں, وہ مہنگائی کی وجہ دیکھ لیجئے, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہونا دیکھ لیجئے, لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے وہ دیکھ لیجئے. ہر شخص جو ہے وہ مختلف بیان بازی پہ اترا ہوا ہے, اور پھر جو ریاست کے ادارے, عدلیہ ہو یا فوج ہو یا حکومت ہو, وہ انڈر تھریٹ ہیں. کوئی نہ کوئی کام ایسا لوکل اور انٹرنیشنل فورسز کر رہی ہیں جس کی وجہ سے فیل یہ ہوتا ہے کہ آنے والے حالات اچھے نہیں ہوں گے. اور یہ جو تاثر ہے آنے والے حالات اچھے نہ ہونے کا, وہ کسی بھی ملک کے لیے یا حکومت کے لیے یا ریاست کے لیے اچھا نہیں ہے. اس سے غیر یقینی کی جو صورتحال ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. گو کہ گورنمنٹ کے لیے چیلنجز بہت ہیں. آیا وہ فائنینشیل حالات کو کیسے لے کے یہ سارے سیراب کو کیسے عبور کرنا ہے, وہ ذرا مشکل ٹاسک ہے. ابھی تو کیونکہ گورنمنٹ کو آئے چند دن ہوئے, میرا خیال میں بجٹ تک اگر وہ کوئی سمت تعین کر لیتے ہیں, نیچرلی IMF کی وجہ سے جو آپ نے فرمایا مہنگائی بالکل ہوگی, اس میں یہ حکومت یا کوئی اور حکومت یا اوپر سے کوئی لے آئیں, یہ حالات تو آپ کرنا ہے, اور اس میں سے ہی ڈوب کے گزرنا ہے. چاہے کچھ کہے, اوپر سے ہیلی کاپٹر سے رائڈ نہیں ہو سکتی. تو سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج حالات خراب ہیں اور ہم نے آگے فیوچر میں کس طریقے سے اس ملک کو لے کے چلنا ہے, تو میرے خیال میں سب کی ایفرٹس کی ضرورت ہے. ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, ریاستی اداروں کو آپس میں نہیں الجھنے کی ضرورت. جو پولیٹیکل پارٹیز اگر سمجھتی ہیں کہ ہم نے اس گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دینا, تو ابھی تو گورنمنٹ نے کیا ہی کچھ نہیں, آئے ہوئے چند دن ہوئے ہیں. آپ اسٹریٹ پہ آ کے ڈسٹربنس پیدا کر سکتے ہیں, گورنمنٹ کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوگا, میں یہ سمجھتا ہوں. اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس طریقے سے اس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنا, ٹیررزم کو, اٹیکس کو مینٹین کرنا, وہ تھوڑا سا ذرا ٹف جاب ہو جائے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. اور لیکن سب کو یہ سوچنا چاہیے, PTI ہو یا کوئی اور ہو, کہ اگر اس کے علاوہ کوئی حل ہے تو پھر بتائیں کہ کیا ہے. تو آپ بتائیے, ڈیبیٹ کر لیجئے. ٹی وی مطلب سڑکوں پہ جانے کی ضرورت نہیں, ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے ڈیبیٹ کر لیں, پارلیمنٹ میں کر لیں. پارلیمنٹ کو تو ان کا لیڈر بھی نہیں مانتا تھا, وہ بھی نہیں مانتے. اور اب جو آپ نے کہا کہ جی ان کی پارٹی کے اندر جو اختلاف ہے وہ یہی ہے, کیونکہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کا PTI سے تو کوئی تعلق نہیں, میجورٹی کا. جو لوگ پہلے PTI میں تھے اور جن کی تھوڑی سی ایفرٹس بھی ہیں, انہوں نے مار بھی کھا لی, جیلوں میں بھی رہے, وہ جیتے بھی ہیں. اگر ان کا اختلاف نئے لوگوں سے بن رہا ہے, اور جو نئے لوگ آ کے قابض ہو گئے ہیں, انفارچونیٹلی موقع پرستی, ان کو موقع مل گیا, ورنہ تو یہ ان میں سے بہت سے لوگ بالکل ایسے ہی, میں نہیں سمجھتا ہوں, جانتا بھی نہیں تھا. تو ایسے حالات میں پارٹی کے اندر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ غلط نہیں ہیں. جو پارٹی کے لوگ تھے وہ پرانے تھے, اور نیچرلی ان کو اس طریقے سے تو آگے نہیں آنے دیں گے کہ یہ اپنی مرضی کرے اور پوری پارٹی کو ہائی جیک کر لیں. اور یہ جتنے لائرز ہیں یہ تو چاہیں گے کہ خان اندر ہی رہے اور ان کی اجارہ داری رہے. اچھا, ثنا کی طرف چلتی ہوں. ثنا, اب چاہے PTI ہو یا جو یہ گرینڈ الائنس ہے, اس میں اور جو لوگ ہیں, سب کو یہ پتہ ہے
کہ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ جی حکومت گھر چلی جائے تو وہ تو ہونا نہیں ہے. 2014 کا ایک سب سے بڑا اگزامپل جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مقتدر حلقے بھی جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے, باقی ادارے بھی جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے, لیکن نواز شریف صاحب کی حکومت گھر نہیں گئی تھی. بیگ صاحب نے جو بھی پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اس سے البتہ یہ ضرور ہوگا کہ جو انویسٹر اور جو آپ کو بہت اس وقت شدید ضرورت ہے فارن انویسٹمنٹ کی وہ نہیں آئے گی. انویسٹر جو ہے وہ یہ کہے گا اتنی انسرٹینٹی ہے اس ملک میں تو وہ نہیں آئے گا. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا جو مقصد ہے صرف کیا وہ پیغام رسانی ہے کچھ اداروں تک کہ جی ہم ٹاک فائٹ والا جو ہے موڈ اس میں ہم جا رہے ہیں, ہم بات بھی آپ سے کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کریں گے لیکن ہماری طرف دیکھا ضرور جائے, ہماری مشکلات ہماری طرف بھی دیکھیں, ہماری مشکلات کو حل کریں. دیکھیں اگر آپ یہ سوال مجھ سے کل کرتی ہیں تو شاید میں آپ سے اگری کرتی کہ تمام تر چیزیں جو آپ نے کی ہیں محسن صاحب نے کہی ہیں بالکل ٹھیک ہیں کہ آن دا فرنٹ آپ یہ احتجاج کریں گے, آن دا بیک فرنٹ آپ کہیں گے کہ آپ ہم سے بات کر لیجیے. لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی جو گفتگو کا سامنے آیا ہے پورا لب لباب وہ آئی تھنک بہت کلیئر ہے کہ وہ کس سے بات نہیں کریں گے اور وہ کسی سے نہ بات ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. اگر کوئی ان کے بہاف پہ بھی بات کر رہا ہے تو وہ پلیز یہ بات اپنے دماغ میں رکھے کہ وہ اس سے اگری نہیں کرتے. میرا خیال ہے کہ pressure has not crumbled him at all and he's seeming more and more like the man he was کہ میں نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے اور میں نے یہ ضد پکڑ لی ہے. پھر پتہ نہیں کہ ابھی وہ گوہر صاحب کو کچھ کہتے ہیں, کبھی شیر افضل مرمت صاحب اپولوجائز کرتے ہیں, پہلے شیر افضل مرمت صاحب کہتے ہیں میں پارٹی کی تمام اندرونی حالات جو ہے وہ پبلسائز کر دوں گا, پھر وہ کہتے ہیں اب مجھے کسی نے بھی پوچھا تو میں کچھ نہیں بتاؤں گا. تو اب یہ دیکھیں نا عمران خان صاحب کا ہول تو پارٹی پر ہے, ایسے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ پارٹی کو کسی اور نے ہائی جیک کر لیا ہے, وہ عمران خان صاحب ہونے نہیں دیں گے. اور یہ جو وکلا برادری ہے, پھر شبلی فراز صاحب کو مل جانا ایک ریلیف, پھر حماد اظہر صاحب کا فرنٹ پہ آ جانا, پھر کور کمانڈر کے گھر پہ افطاری پہ آپ کے کے پی گنڈا پور صاحب کا سی ایم چلے جانا, تو یہ تمام تر چیزیں ہم لگ رہا تھا کہ یہ بہت ہر چیز جو ہے یہ اس طرح کی ایک لائک دکھا رہی ہے کہ عمران خان صاحب ول بی آؤٹ آف جیل ویری ویری سون, جو کہ ان کے وکلا کہتے بھی رہے ہیں بار بار, اف ناٹ اپریل دین نیکسٹ منتھ بٹ ویری ویری سون آفٹر چاند. لیکن چاند کا مطلب رمضان کا چاند نظر آ گیا, عید کا چاند نظر آ جائے گا, لیکن عمران خان صاحب کی مجھے ابھی تو جیل سے باہر آنے کا چاند تو دکھائی نہیں دے رہا. اور یہ بات بہت واضح رہے کہ دیر از نو وے ان ہیل جیسے بقول ان کے کہ وہ کسی سے بات کریں گے, وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے. اور قطع کلامی کی معافی, جو انہوں نے کل یہ بات کی ہے کہ اگر میں باجوہ سے بات کر سکتا ہوں, 2 دفعہ اس سے ملاقات اور بات کر سکتا ہوں, تو میں کسی سے بھی بات کر سکتا ہوں. اور ساتھ ایمفیسس یہ بھی تھا میری حکومت جانے کے بعد بھی اگر میں بات کر سکتا ہوں. سو یو اسٹل تھنک کہ جی میرا خیال ہے یہ دیکھیں ڈیل جو آفنگ میں ہوتی ہے نا اس میں آپ کو بھی کچھ آپ کے بھی کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں, دوسرے کے بھی کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں. دوسرے کے ٹارگٹس آپ جانتے ہیں, اپنے ٹارگٹس آپ جانتے ہیں. میں بہت اوپنلی بات نہیں کر سکتی لیکن آئی ہوپ دیٹ یو ول انڈرسٹینڈ دیٹ جو ان کے ٹارگٹس ہیں وہ عمران خان صاحب میٹ نہیں کرنا چاہتے, اور جو عمران خان صاحب کے ٹارگٹس ہیں وہ نہیں میٹ کر سکتے کیونکہ 9 مئی کو وہ ہوا میں اڑا نہیں سکتے. 9 مئی والا سانحہ جو ہے وہ اس وقت ہوا میں نہیں اڑ سکتا, چاہے آپ جتنا مرضی کہیے کہ یہ. مگر آپ دیکھ لیجیے کل انہوں نے 1971 کی بات بھی کی, آپ کو پتا ہے کہ that's a 100 پوائنٹ انہوں نے کل نام, تو that's a sore point. I'm just saying کہ آپ ان کی یہ والی گفتگو کا ایک جملہ لے کے باقی ساری گفتگو سے آپ علیحدہ تو نہیں دیکھ سکتے اس کو. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں اور نہ ہی وہ ہوں گے. اور اگر تو یہ کہیں پہ بھی نیریٹو بلڈ ہو رہا تھا کہ کہیں سے کوئی ریلیف ملنے کی کوئی خواہش تھی یا خدشات تھے, تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ بھی ہوگا. اور دوسرا دیکھیے یہاں پہ صرف پی ٹی آئی ایک آئسولیشن میں کام نہیں کر رہی ہے. آپ ایک نواز شریف کو لے کر آئے, آپ نے نواز دینا تھا پر آپ نے شہباز دے دیا, تو آپ نے ایک اور پارٹی بھی کو بھی اندر رننگ رکھا ہوا ہے. آپ عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت اگر کرم کریں گے تو آپ ان کے اوپر کیا کریں گے اور وہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے. مطلب بہت پریکیریس بیلنس ہے, اس کو مینٹین کرنا پڑے گا. لیکن ظاہر ہے کہ آئی اگری وتھ محسن صاحب یہاں تک کہ وہ دے ول کریٹ سم سارٹ آف راکس ان دا کنٹری, بیکاز ظاہر ہے سب کے پاس وہ اسٹریٹ پاور ہے. جماعت اسلامی کے پاس ہے, فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے, پی ٹی آئی کے پاس ہے, چاہے عمران خان صاحب آن دا فور فرنٹ نہ بھی رہے ہوں. معذرت کے ساتھ تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گی. جماعت اسلامی یس, فضل الرحمان صاحب ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کدھر ہیں, 3 میں ہیں 13 میں ہیں, وہ آئیں گے نہیں آئیں گے.
پی ٹی آئی ان اٹ سیلف، اگر آپ یاد کریں، آپ نے بھی بہت سارے شوز کیے ہوں گے الیکشن سے پہلے، ہم جب پبلک میں جا رہے تھے ووٹر نے ووٹ ضرور دیا ہے، لیکن جہاں تک اسٹریٹ کی بات ہے مطلب اس حد تک لوگ جو ہیں وہ ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے 9 مئی کے بعد، کہ لوگ ہمیں یہ بھی نہیں بتاتے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دینے جا رہے ہیں. وہ کہتے تھے یہ آج تک کبھی نہیں اس طرح ہوا، آپ نے اتنے شوز کیے ہوں گے، میں نے اتنے کیے ہیں، الیکشنز کور کیے ہیں، کہ کوئی ووٹر یہ نہ بتائے، ڈر کہ اس میں نہ بتائے. اور پھر اوور ویلمنگ میجورٹی ملی پی ٹی آئی کو. بٹ وہ ووٹر in my opinion I don't think they're ready to come to the streets especially post 9th May. I think ان کو اجازت نہیں ملے گی. it would be a better argument than وہ ڈرے ہوئے تھے. وہ ڈرے ہوئے ہوتے تو پی ٹی آئی کو ووٹ ہی نہ دیتے. I think they were trying to secure and safeguard their vote until they got to the voting ballot and they posted it for Imran Khan. I think they were just safeguarding it. So اس لیے انہوں نے نہیں کہا ہوگا. لیکن یہ بات آپ کی میں اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں کہ دیکھیں نا، اسٹریٹ ایجیٹیشن ایسی چیز ہے جو ہو جاتی ہے. آپ 4 لوگ اکٹھے کر لیجیے، آپ 10 کر لیجیے، کرتے مگر یہ حکومت ہونے نہیں دے گی. ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ اجازت نہیں ملتی، وہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، بہت بڑے خواب انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں کہ ابھی وہ پریڈ گراؤنڈ میں کریں گے 30 مارچ کو، کبھی وہ یہ کریں گے، لیکن وہ ہونے نہیں دیا جاتا. اجازت نہ ملنا از اے ڈفرنٹ تھنگ، بٹ آئی تھنک they have the way of doing it.